تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی بلندی میں بزرگ ترین و معزز ترین ہے، اسی کے لیے سب سے بلند تعریف اور غایت درجہ شکر ہے۔ ہمارے رب کی نعمتوں کا نہ پورا شمار ہو سکتا ہے اور نہ اس کی نوازشوں کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے مال اور اولاد کو زندگی کی آرائش اور نیک عمل کو موت کے بعد باقی رہنے والا بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور چنیدہ ہیں۔ وہ سب سے معزز پدر ہیں جن کے قدم زمین پر چلی، اور وہ سب سے بہتر باپ ہیں جن کے نہا کھانا احساسات سے لبریز تھی۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی بچیوں اور بچوں پر، اور آپ کی بیویوں پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور فرما برداروں پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، اے لوگو، تقوی ہمیشہ سے سب سے بہتر وصیت اور سب سے عمدہ خصلت رہا ہے۔ یہ انبیاء کی وصیت اور برگزیدہ لوگوں کی زینت ہے اور ملاقات کے وقت بہترین توشہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو ایک بے نیاز اللہ پر ایمان لائے، اپنی زندگی کو اس کے اوامر و نواہی کے مطابق ڈھالے، اور اسے یقین ہو کہ ابتدا بھی اسی سے ہے اور انتہا بھی اسی کی طرف ہے، پھر ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے بندوں، آپ کی اولاد آپ کے دوستوں پر اللہ کی امانت ہے اور آپ کے ہاتھوں میں اس کی ودیعت ہے۔ اولاد کی تربیت، ان کی دیکھ ریکھ اور ان میں انویسٹ دنیا و آخرت کی عظیم ترین نفع بخش تجارتوں میں سے ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے تمام معاملات پر اسے ترجیح دے، حالانکہ وہ اخروی معاملات میں سے ہے۔ مسلمانوں، تربیت کا مطلب انسان سازی ہے، وہ علم و معرفت پہنچانے اور اقدار کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح وہ سوچ کی رہنمائی اور رویہ کو مہذب بنانے کا نام ہے۔ وہ ہر اس کوشش اور سرگرمی کو شامل ہے جو انسان کی قوت اور اس کی تشکیل میں اثر انداز ہو۔ تربیت ہے انسانی شخصیت کی جامع دیکھ ریکھ، جس کا مقصد ایسے متوازن فرد کی تشکیل ہے، ایسے متوازن فرد کی تشکیل ہے جو اللہ کی عبادت کرے، زمین کو آباد کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تربیت وہ ہے جو نونہالوں کے اخلاق کو شریف معاشرے کے شائن شان اصولوں پر استوار کرے اور ان کے اندر ان تمام فضائل کو پروان چڑھائے جو انہیں رذائل سے بچائیں۔ تربیت ملکوں کے لیے حکمت عملی بن چکی ہے، بجٹ متعین کیے جاتے ہیں اور منصوبے اور پالیسیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ تربیت کے واسطے سے وہ مقاصد حاصل کیے جائیں جن پر وہ لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ اقتصادی اور سماجی ترقی میں ایک مؤثر سبب ہے، اور وہ ہے انسان سازی۔ اللہ کے بندوں، نیک اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ نیک اولاد آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اگر وہ حاضر ہو تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اگر غائب ہو تو آپ اس کے تئیں بے خوف اور مطمئن رہیں گے۔ وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں اور آپ کی موت کے بعد دعا کرے گی۔ وہ آپ کے عمل سے ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ نیک اولاد اجر کا سلسلہ اور نہ ختم ہونے والی نیکیاں ہیں۔ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جو اور ان میں سے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔
مسلمان شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے اور اللہ کی طرف سے عائد کی گئی امانت کو ادا کرنے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ہر ایک نگراں ہے اور تم میں کا ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ حاکم نگراں ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگراں ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھی جانے والی ہے۔ الحدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سو آپ پوچھے جانے والے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آیا آپ نے خیر خواہی کی یا دھوکہ دیا؟ آپ جب منحرف لوگوں اور آداب و اقدار سے سرکشی کرنے والوں اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا نظارہ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کی تربیت کس نے کی؟ کون اس نسل کو پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے؟ بے شک یہ ناقص تربیت ہے، بلکہ آپ کہیں تربیت سے لاپرواہی ہے۔ جو نسل اخلاقی بے لگامی، اصولوں کے فقدان اور بلا مقصدیت کے ساتھ اس پستی میں ہو، وہ نہ تو اپنی قوم کو بلند کر سکتی ہے اور نہ اس کا دفاع کر سکتی ہے، بلکہ وہ اپنے معاشرے پر وبال اور بوجھ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کا اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سنجیدگی سے جائزہ لینا پڑے گا اور ان برائی کا انسداد کرنا پڑے گا جو نونہالوں کو نشانہ بناتی ہے اور اقدار کو بہا لے جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو بھی اللہ نے کسی رعیت کا ذمہ دار بنایا، جس دن وہ مرے اپنی رعیت کو دھوکہ دے کر مرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد اور لخت جگر سے لاپرواہی برت کر، اس کی تعذیب نہ کر کے اور اپنی شہوت رانیوں پر اس کی مدد کر کے دنیا و آخرت میں اسے بدبخت بنا دیا، جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی عزت افزائی کر رہا ہے، حالانکہ اس نے اسے رسوا کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر شفقت کر رہا ہے، حالانکہ اس نے اس پر ظلم کیا۔ چنانچہ وہ اپنی اولاد سے فائدہ اٹھا نہیں سکا اور دنیا و آخرت میں اپنے حصے کو ضائع کر دیا۔ اگر آپ اولاد میں بگاڑ کا جائزہ لیں تو اسے عموماً باپوں کی طرف سے ہی پائیں گے۔ تربیت محض کھانا، لباس اور رہائش مہیا کرانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم تم کو اور ان کو روز رزق دیتے ہیں، بلکہ تربیت نام ہے ایمان اور عمل صالح پر ان کی پرورش کی ذمہ داری کا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اپنے گھر آنے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بارہ پرہیزگاری ہی کا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کے حوالے سے اللہ سے ڈریں جن کے معاملے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے۔ آپ اپنے حساب و کتاب اور اپنی ترجیحات کی ترتیب پر نظر ثانی کریں۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کون سی نیک تربیت اور پرورش پیش کی ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر کیا ہے، کوئی ہدف متعین کیا ہے اور اس کے پورا ہونے پر نظر رکھی ہے؟ نیک تربیت وہی ہے جو تربیت پانے والے کی ہے، اس کی اسلامی شناخت اور صحیح وابستگی کو راسخ کرے اور فکری چیلنجوں کے سامنے اس کی حفاظت کرے، بیں طور کہ وہ زیادہ باشعور ہو اور ان انحرافات کا زیادہ مقابلہ کر سکے جو دینی بنیادوں اور مسلم معاشرے میں راسخ شریف اقدار کے اندر شکوک پیدا کریں، تاکہ نئی نسل بہ نہ جائے اور پگھل نہ جائے کہ وہ مخلوقات میں محض نمبر بن کے رہ جائے۔ افکار و اخلاق انسانی نفس کے پہلوؤں میں سے دو ایسے پہلو ہیں جو ضوابط اور قیود کو قبول کر سکتے ہیں۔ وہ نفس بچپن میں آسان اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کے پاس سیکھنے کے قابل نازک احساس ہوتا ہے، چنانچہ سختی اور کنٹرول کے ساتھ اس سے برتاؤ کرنا اسے نیک اور سیدھی زندگی کے لائق بنا دیتا ہے اور اسے توازن اور معاملات پر قابو پانے اور زندگی کے بدلتے حالات اور پریشانی سے نمٹنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ سب سے خطرناک مرحلہ جس میں متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے وہ ہے بننے کا مرحلہ، اور وہ مدرسہ کا مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں جذباتیت اور جلد بازی کا غلبہ ہوتا ہے اور علم و تجربے کی کمی ہوتی ہے۔ شروع سالوں کا مرحلہ فرد کی زندگی میں زیادہ بدلنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں یہ سب سے کمزور سال ہوتے ہیں۔ اگر بچہ دیکھ ریکھ اور معاون و مثبت تاثرات سے گھرا ہوگا تو ضرور کامیاب اور عطا پر قادر بن کر پرورش پائے گا۔ اللہ کے بندوں، اولاد کے سدھار کا اولین راستہ ان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا ہے۔ ذریت کے لیے دعا کرنا قرآن کی آیات، خلیل الرحمن کی سنت اور صالحین کی آرزو میں سے آرزو ہے۔
تربیت کا بنیادی رکن والدین کی شکل میں نیک قدوہ ہے، پھر انہیں صحابہ و سلف کرام جیسے نیک قدوہ سے جوڑنا اور ساتھیوں، کتابوں اور تعلیم کے ہر وسیلے کے حوالے سے ان کے لیے نیک صحبت کا انتخاب ہے۔ خصوصاً اس دور میں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے باہمی رابطہ جو عام ہو گیا ہے، یہ سب اثر ڈالنے والی صحبت میں سے ہے۔ جدید وسائل کی الغار تمام گھروں پر ہے اور ان سے بچ نکلنا مشکل ترین کام ہے۔ ہاں، مگر اللہ جس کے لیے اسے آسان بنا دے، ان کا معاملہ ہم نشین کا معاملہ ہے، وہ یا تو نیک ہم نشین ہے یا برے ہم نشین، لہذا ان پر توجہ دینا اور ان سے غفلت نہ برتنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو فاسد خطوہ سے دور رکھا جائے، اسی طرح اس پر نظر رکھنا اور ان کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے۔ معلم ان طلبہ سے کتنی شکایت کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے سرپرست کچھ بھی خبر نہیں رکھتے اور تربیت کا پورا بوجھ مدرسہ اور مدرسین پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ فیملی غافل ہوتی ہے اور والدین کا کردار غائب ہے۔ گھر بے شک فکری گمراہیوں اور رویاتی انحرافات کا اولین ذمہ دار ہوتا ہے۔ مربی حضرات پر واجب ہے کہ وہ تعلیم، تفہیم اور نصیحت کے ذریعے خیر پر چھوٹے بچوں کی تربیت کریں، یہاں تک کہ وہ ان میں وہ داخلی شعور پنپے جو انہیں ہر شر و برائی سے روکے اور بھلائی کے کام انجام دینے پر ابھارے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے جو خوبصورت باتیں مروی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر کا ایک کمرہ دکھاتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تم اس کے اندر ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، میں نے اس میں 1000 بار قرآن ختم کیا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو تبھی فضائل پر تربیت دے سکتا ہے جب وہ صاحب فضیلت ہو، اور تبھی ان کی اصلاح کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے آپ میں صالح ہو، کیونکہ بچے اس سے اقتداء کے ذریعے اس سے کہیں زیادہ سیکھتے ہیں جتنا وہ اس سے تلقین کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ چھوٹا بچہ نازک احساس کا مالک اور عیوب و کمالات کا مضبوط ادراک کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ اگر آپ ان کے لیے سچائی کو خوشنما بناتے ہیں تو آپ سچے بنیں، اور اگر آپ انہیں صبر کو اچھا بتاتے ہیں تو آپ صبر کرنے والوں سے بنیں۔ اس گھر کے لوگوں کے لیے بربادی ہے جس میں باپ سنگ دل اور حاوی ہو، یا ایسا مشغول ہو کہ اپنے گھر والوں سے بے خبر۔ ایسا شخص اپنے بچوں میں اثر ڈالنے کی طاقت کھو دیتا ہے، بسا اوقات وہ بچے اس کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھوں میں نکل جاتے ہیں۔ مسلمانوں، سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بہتر آغوش قرآن کریم کی تعلیم کے حلقے ہیں۔ آپ اپنے بچوں میں نماز اور اس کی پابندی کی عادت ڈلوائیں، اپنے گھروں کو منکرات سے پاک رکھیں اور اس جانب بچوں کی توجہ دلائیں، کیونکہ تربیت تعلیم اور پرورش کا نام ہے، اور جو منکر سے مانوس ہوگا وہ اس پر تربیت پائے گا اور حق اس پر گرا ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ اور انہیں خیر کی تعلیم دو، بے شک خیر عادت ہے۔ اپنے بچوں میں سنت سے محبت، اہل علم و صلاح کی اقتداء، باطل سے نفرت اور نافرمان کے لیے ہدایت اور مصیبت زدہ کے لیے عافیت کی دعا کا شعور پیدا کریں۔ مطالعہ کو ان کے نزدیک محبوب بنائیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں نفع بخش چیز کا مشورہ دیں اور نقصان دہ چیز سے انہیں دور رکھیں جیسے انہیں زہر سے دور رکھتے ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے بہتر چیز جس کا نونہال مطالعہ کریں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سوانح حیات اور تاریخ اسلام اور اس کے عظیم واقعات۔ انہیں بتائیں کہ امت کو ان کی اور ان کے پاس جو علم و نور ہے اس کی ضرورت ہے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ محنت کریں تاکہ وہ قائد، عالم اور ہدایت و رحمت کے امام بننے کے اہل ہو سکیں۔ ضروری ہے کہ ان میں بلند تصورات پیدا کیے جائیں اور انہیں بار بار دہرایا جائے یہاں تک کہ وہ راسخ ہو جائے، جیسے اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ اس کے رسول سے آئی ہوئی چیز سے کلی اطمینان، سنت کو لازم پکڑنا اور اس سے محبت، کام کے ثواب کا تذکرہ، موت کو یاد کرنا اور آخرت کے لیے تیار رہنا، مسلمانوں کے حالات پر توجہ دینا اور ان کے لیے اور حاکموں کے لیے نیک ہونے کی دعا کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ انہیں بڑوں کے احترام، صلہ رحمی، اپنی پڑھائی میں فوقیت حاصل کرنے کی تعلیم دی جائے اور نرمی کے ساتھ ان کی غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے کردار کو سراہے اور ماں بھی باپ کے حق میں ایسا کرے۔ اس طرح بچے نیکی و احسان، وفا شعاری، محبت اور یکجہتی پر پرورش پائیں گے۔
آپ ان کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ تعریف کے بول دلوں کو گرویدہ اور عقلوں کو اسیر بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر اسے خوشنما بنا دیتی ہے، اور کسی چیز سے وہ نکالی نہیں جاتی مگر اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی آیت و حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب، بڑا رحم کرنے والا، مہربان ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بادشاہ ہے، وادی حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور سچے امانت دار رسول ہیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، مسلمانوں، لڑکیاں سب سے نرم خو اولاد ہوتی ہیں، وہ قدرداں وفا شعار ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیش بہا انسیت پیدا کرنے والی ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ عامر نے معاویہ کے بیٹے سے جب ان کے پاس ان کی بیٹی کا پیغام لے کر گئے، کہا، اے صعصع، تم بے شک میرے پاس میرے لخت جگر کو خریدنے آئے ہو، اور وہ میرے نزدیک میری اولادوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حسب و جاہ والا کفو ہے، اور نیک شوہر باپ کے بعد باپ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی تربیت مسلمانوں کے لیے شرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لڑکیوں کے باپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادب سکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، جس شخص کے پاس 2 بیٹیاں بلوغت کو پہنچے اور جب تک وہ اس کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو وہ اسے جنت میں داخل کریں گی۔ ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے حوالے سے اللہ کا خوف کھایا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ سنن ترمذی۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ انہیں ادب سکھلائے، ان پر شفقت کرے اور ان کی کفالت کرے، یقیناً اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں۔ راوی کا کہنا ہے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اگر 1 بیٹی کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 بیٹی کہتے۔ اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی کفالت کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس کے لیے آگ سے ڈھال ہوں گی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی، اور بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعداد کی تحدید نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی ان بیٹیوں میں سے کسی کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے آگ سے ڈھال ہوں گی۔ نووی رحمہ اللہ نے کہا، ان دونوں کی کفالت کی یعنی ان دونوں پر خرچ کیا اور ان کی تربیت کی، وغیرہ وغیرہ۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث اللہ کے پاس اجر پانے کی چاہت میں لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کے اسباب میں سے ہے، اور جو شخص لڑکیوں کے علاوہ بہنوں، پھوپھیوں، خالاؤں اور دوسری ضرورت مند عورتوں کی کفالت کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، امید ہے کہ اسے اس جیسا اجر حاصل ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی کفالت کرنے والے شخص کے حق میں بیان فرمایا۔
اور اللہ کا فضل وسیع ہے اور اس کی رحمت عظیم ہے۔ اسی طرح جو شخص بیٹیوں یا دوسری عورتوں میں سے ایک یا دو کی کفالت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے لیے اجر عظیم اور بھرپور ثواب کی امید کی جاتی ہے۔ ان کا کلام ختم ہوا۔ ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حق و باپوں پر اور ان لوگوں پر جو ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں مؤکد طور پر بیان فرمایا ہے، کیونکہ ان میں عموماً کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی مصلحتوں کو انجام دے سکیں، اور دیکھ ریکھ صرف کھانا اور لباس نہیں بلکہ ادب، شفقت اور اچھی تربیت بھی ہے۔ اے باپ، عورت نرمی اور کمزوری کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، چنانچہ نہ تشدد و سختی اس کے لیے مناسب ہے اور نہ وہ طریقہ جو بعض لوگ اپنی نرینہ اولاد کے ساتھ اپناتے ہیں، کیونکہ وہ زیورات اور زینت میں پلتی ہے اور لڑائی و جھگڑا کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں۔ عورت پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ امان تلاش کرتی ہے، وہ سب سے پہلے جذبات اور امان اپنے ماں باپ کے پاس ڈھونڈتی ہے، اس لیے اس کو مہیا کرانا ضروری ہے، ورنہ وہ اسے گھر کے باہر تلاش کرے گی اور بھیڑیے اسے دھوکہ دیں گے اور جھوٹی زبانیں اور مجرم ہاتھ اسے لپک لیں گے۔ چنانچہ آپ سب اپنی بیٹیوں پر نرمی برتیں اور اپنی دیکھ ریکھ سے انہیں گھیر رکھیں۔ اللہ آپ کی دیکھ ریکھ کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی قدر بڑھاتے اور انہیں اپنی بے پایا محبت و شفقت کا احساس دلاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے وضاقت، طور طریقہ اور حسن خلق میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ آپ کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی مجلس میں بیٹھاتے، اور جب آپ ان کے پاس جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کو بوسہ دیتی اور اپنی مجلس میں بیٹھاتی۔ اسے امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں فاطمہ چل کر آئی، گویا ان کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، ان کی چال آپ کی چال سے خطا نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید، پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانے بیٹھایا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی۔ الحدیث، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اے باپ، اپنی بیٹیوں کے تئیں آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں امانت ہیں۔ کتنی نیک عورتیں ہیں جنہوں نے ایک عظیم نسل کو پیدا کیا، وہ نیک تربیت کی پیداوار تھیں، اور کتنی منحرف عورتیں ہیں جنہوں نے پوری امت کو بگاڑ دیا، وہ تربیت اور نگرانی سے لاپرواہی کا نتیجہ تھیں۔ لہذا آپ دلوں میں فضائل کو اچھی طرح بوئیں اور ان کی خبر گیری کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے پھل دینے لگیں، اور آپ اپنی لڑکیوں کو بچپن ہی سے پردہ، شرافت اور پاک دامنی کے عادی بنائیں۔ لڑکی کی حیا پر تربیت اسے عزتوں کی جانب آمادہ کرے گی، اور حیا خیر ہی لاتی ہے۔ شرعی اصولوں کا تقاضا ہے کہ لڑکی جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے پردہ کا حکم دیا جائے، اور اسی طرح سارے شرعی اوامر، نواہی اور احکامات کا، لیکن بلوغت سے پہلے بتدریج اسے ساری باتیں بتانا بلوغت کے وقت اس کے لیے احکامات کو آسان اور طاعت کے کاموں کو ہلکا بنا دیتا ہے۔ جو شخص امانت کی ادائیگی میں اللہ کے ساتھ سچائی سے کام لے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی مراد پوری کرے گا، اور اس کی ذریت کے سدھار سے اس کی آنکھ کو ٹھنڈک بخشے گا۔ اللہ امت کی خواتین اور دوشیزاؤں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت، رحمت اور عافیت سے نوازے۔ اتنی بات ہوئی، اور آپ سب اس ہستی پر درود و سلام بھیجیں جسے اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت اور سارے لوگوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے نیک و پاک باز اہل خانہ پر، اور آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور سرکشوں، ملحدوں اور مفسدوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اس امت کی ہدایت کا معاملہ طے کر دے جس میں تیرے فرما برداروں کا غلبہ حاصل ہو، اور گنہگاروں کا ہدایت، جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، جو ہمارا اسلام کا اور مسلمانوں کا اور ان کے دین اور ملکوں کا برا چاہے، اس کو اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کی چال اس پر لوٹا دے اور اسی پر بری مصیبت پھیر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو فلسطین، شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، اے اللہ، تو ان کے محاصرہ کو توڑ دے، ان کے حالات درست فرما دے۔
دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما۔ اے اللہ تو مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جارحیت سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو فلسطین، سیریا، عراق، یمن، بورما اور ہر جگہ ان کے لیے ہو جا۔ اے اللہ ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما، ان کی مصیبت دور فرما دی اور انہیں جلدی کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حالات سدھار دے، انہیں ہدایت پر جمع فرما اور ان کے شروں سے بچا لے۔ اے اللہ غوطہ میں ہمارے بھائیوں پر مصیبت آ پڑی ہے اور اس مصیبت کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے سیریائی بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کے لیے کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا مددگار ہو جا، ان کا معاون بن جا۔ اللهم وفقه ونائبه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ اے اللہ تو ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفن کو اس کام کی توفیق دے، تجھے محبوب ہو اور تو جس سے راضی ہو، اور انہیں بھلائی اور تقوی پر لگا دے۔ اے اللہ تو انہیں ان کے نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے اہل اور ہمارے مقدس ملک کی سلامتی کے لیے معمور مجاہدین کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا معین، مددگار اور محافظ بن جا۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں میں سلامتی، خوشحالی عام کر دے، برے لوگوں کے شر اور فاجروں کی چال سے ہمیں بچا لے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے رب، اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے تو اسے بخش دے، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے والدین، ان کے والدین اور ذریتوں کو اور ہماری ذریتوں اور بیویوں کو بخش دے، بے شک تو دعا کو خوب سننے والا۔ اے اللہ تو اللہ ہمارے تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، تو بے نیاز رحم محتاج ہے، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدی میں سے نہ کر، ہم پر بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر خوشگوار، سازگار، موسلا دھار، بڑی بوند والی، زمین پر چھانے والی، نفع بخش، نہ نقصان کرنے والی بارش نازل فرما، جس سے تو شہروں کو زندہ کر دے، بندوں کو سیراب کرے اور اسے شہری اور دیہی علاقوں تک پہنچائے۔ اے اللہ تو باران رحمت نازل فرما، مصیبت، عذاب، ڈھانے اور ڈبونے والی بارش نازل نہ فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے جو بیان کرتے ہیں، اور سلامتی و رسولوں پر تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان.
اللهم كن لهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق واليمن وبورما وفي كل مكان. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنه قد نزل بإخواننا في الغوطة من الشدة والبلاء والقتل والحصار ما لا يعلمه إلا أنت ولا يكشفه إلا أنت. قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في الغوطة وفي سوريا عامة. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم وفرج عنهم وارفع ضعفهم وارحم ضعفهم. اللهم انتصر لهم وفرج عنهم وارحم ضعفهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وسدد جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا والمجاهدين لحفظ أمن بلادنا وأهلنا وديارنا المقدسة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. على الله توكلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.